کا اعلان ہے میرے تاج شریعت کا اعلان ہے میرے تاج شریعت لائق سر تقریر سادات اکرام علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قراء ائمہ مساجد محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی عفت مآ پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امنارے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بن عدل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنے بھی علماء اور ائمہ نیچے بیٹھے ہوں تو مہربانی کریں وہ ممبر پہ آکے بیٹھ جائیں۔ علماء حفاظ و قراء اور ائمہ حضرات جو نیچے بیٹھے وہ یہ کھڑے ہیں ممبر شریف پہ آکے بیٹھے۔ رب قدیر کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، اور یہ کرم کیا کہ اپنے فضل سے ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ صرف بریلویوں ہی کا مقدر ہے کہ ان کے دعوت پہ نہ صحابہ کی توہین کا داغ ہے نہ اہل بیت کی توہین کا داغ ہے، اور وہ بھی کیسے سکتا ہے؟ میرے امام نے سبق پڑھایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آج اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، اور امید ہے آپ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے۔ نہ سمجھ رہے ہوں تو سمجھنے لگو، رب نے ہمیں اور آپ کو آج سیدوں کا مہمان بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ میں بنگال میں تو نہیں بول رہا ہوں،
यूपी में ही बोल रहा हूँ ना, अभी तो यूपी में ही होगा ना ये हिस्सा। तो अगर ये यूपी ही है और मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ये 5 किलो का सर ना हिला के 2 तोले की ज़बान हिलाएं। कह दे जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, मैं नहीं कहूंगा फाली जो उन हाथों पे या टूटे, मैं तो उनकी बात करूं जिन्होंने हाथ उठा दिए। अल्लाह करबला वालों के सदक़े में उन्हें हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा दे। ठीक है जी, खुशी की बात है कि रब ने आज हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया है। और याद रखिएगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के दिन उसी के साथ उठाया जाना है। हमने अपने अक़ीदे की हिफाजत के साथ अहले बैत से भी प्यार किया है। कान खोल के मेरी बात सुने, शायद किसी को मेरी बातें कड़वी लगे, किसी को मीठी लगे, वो अपनी अपनी समाज के ऊपर मौकूफ है। किसी का ज़हन कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि शुक्र अल्लाह का, हमारा एक मिजाज है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हम ये चिपड़ी नहीं करते हैं, जो भी बात होनी चाहिए, जो कान में हो वही मैदान में होनी चाहिए। रब ने आज हमें सैयदों का मेहमान बनाया है, और सैयदों की शान क्या है मेरे इमाम ने बताई। फरमाने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, और जब शान बयान की तो कलम तोड़ दिया। कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और जो बरेलवी बैठे वो बोले हुसैन और हुसैन और हुसैन और। जिस बेदारी से हाथ उठा रहे ना उस बेदारी से जरा आवाज भी निकाले, आवाज भी निकाले। इंशाअल्लाह अब निकले कि मैं अगला शेर पढ़ने लगा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, जिए सलामत रहे, तेरी नस्ल पाक में है। आप क्यों नहीं बोल रहे मेरे भाई, कोई सदमा लगा है, टेंशन है कोई, उनका नाम लो, खुदा सारी टेंशन खत्म कर देगा, टेंशन खत्म कर देगा। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा 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 सब घराना नूर का। पीछे वाले नहीं बोल रहे, मैं पहले बता दूं, मैं नहीं जानता किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ इस महफिल में मुझे कोई भी शिमरे लड़ीन वाला नहीं चाहिए, मुझे जितने भी चाहिए करबला वाले, हुसैन वाले चाहिए। बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबला। और टेस्ट कर लूं, फिर सफर का आगाज करूं, बोल दूं, जवाब मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आगे वाले हज़रत जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आज गवाह नहीं हूँ, हुजूर के बेटे गवाह, हुजूर के बेटे गवाह, और हम निस्बत वाले लोग हैं, निस्बत वाले लोग हैं तो सीधी बात करते हैं। ये निस्बत का हुनर इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया है, हमें उन्होंने अता की है। मैं तो कहता हूँ सैयदजादे सामने बैठे तो इन्हें गवाह बनाना है, इनकी गवाही से क्या होगा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी समझ में बहुत काबिल लोग नहीं आते, इतने काबिल लोग के जन्नत के जो ठेकेदार बने बैठे रहते। मुझे तो वो शख्स समझ में आया जिसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है। इमाम अहमद रज़ा जिस जात को कहा जाता है, हाँ जिस जात को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जो इस जमीन पे तशरीफ लाए हैं, ये वो जमीन है जिस जमीन पे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी आए हैं, सरकार ताजुल शरिया भी तशरीफ लाए हैं, है ना। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे बर्दाश्त कर ले, समझा दूं मैं आपको। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के विसाल का वक्त आया, कहने लगे तुम में कोई सैयदजादा है। किसकी बात कर रहा हूं, मुफ्ती आज़म अलैहिस्सलाम।
تمہارے بیچ کوئی سید زادہ ہے؟ کہا حضور کیوں؟ کہا مجھے بتاؤ نا کون ہے؟ شہزادہ آگے بڑا حضور میں ہوں. فرمانے لگے آپ خدمت نہ کریں، آپ تو مخدوم ہیں، آپ مخدوم ہیں. یہی بات میرے امام نے کہی تھی جب پالکی میں بیٹھے جا رہے تھے. فرمایا تھا پالکی نیچے رکھ دو. کہا کیوں؟ کہا مجھے تمہارے وجود سے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ آج دعوے کیے کرتے ہیں کوئی ان کی گلی میں ننگے پیر ٹہلے گا، کوئی سر جھکا کے چلے گا. میں سیدوں سے پیار کرتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم لاؤ نا کوئی احمد رضا جیسا پیار کرنے والا، لاؤ کوئی مفتی اعظم جیسا پیار کرنے والا، کوئی ایسا پیار کرنے والا لا کے دکھا دو. خدا کی قسم زمانے میں دعوے کیے ہیں لیکن میرے امام کے جیسا عاشق لا کے دکھاؤ. آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے کسی کے وجود سے سید کی خوشبو آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گلاب کو وہ پہچانتا ہے جس نے گلاب سونگا ہوتا ہے، چمیلی کی خوشبو کو وہ جانے گا جس نے چمیلی کو سونگا ہوگا، چمپا کو وہ جانے گا جس نے چمپا کو سونگا ہوگا، مشک عنبر کو وہ جانے گا جس نے مشک سونگی ہوگی، سید کو وہ پہچانے گا جس نے مصطفیٰ کو سونگا ہوگا، جس نے مدینے والے کو سونگا ہوگا. میرے امام نے کہا تھا تمہارے وجود سے مصطفیٰ کے لہو کی خوشبو آتی ہے. ایک سید زادے نے کہا تھا آقا میں خادم ہوں، میں مزدور ہوں، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا تھا مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس سے کام نہیں لیا جاتا، جس کی خدمت کی جاتی ہے. اور آپ نے باپ سے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب سرانا نور. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مقام اہل بیت، مقام اہل بیت، عظمت سادات کرام، خانقاہ ربانیہ، ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ. ایک اور اضافہ کریں اس میں مسلک اعلیٰ حضرت، جسے اختلاف کھڑے ہو کے بات کر لے. ابھی ٹوک تو ٹوک بات ہونی ہے یہیں، اختلاف نہ ہو تو پھر نعرہ لگنا چاہیے عشق محبت، عشق محبت. مسلک اعلیٰ حضرت اللہ سلامت رکھے، اللہ انعام عطا کو سلامت رکھے. خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اگلی بات کروں، میرے اس امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. خدا کی قسم اس گھرانے کی مکمل بات کون بیان کرے؟ کون بیان کرے؟ اوقات نہیں ہے. اگر میں دولہا کی بات کروں تو دولہا کو حیدر کرار کہا جاتا تھا، دلہن کی بات کریں تو خاتون جنت کہا جاتا تھا. نہ ان کی شان کا جواب ہے نہ ان کی شان کا جواب ہے، دونوں کی شان پہ مثال ہے. بات آگے بڑھانی ہے. ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے نا. اللہ آپ کو سلام کر کے بات بتا دوں، مقدر کے دنی ہوں. میں دیکھ رہا ہوں پورا مجمع بڑے دل سے بیٹھا ہے، اور جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا نظر مدینے والے کی ہو گئی ہے. سیدھی سی بات. اور میں کیا کہاں تک دیکھ سکتا ہوں؟ میں دو چار بندوں کو، اور ہو سکتا کل مجھے کوئی ملے کہ میں سادات اکرام کی محفل میں حاضر تھا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی. ہو سکتا میں کل کہہ دوں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. لیکن جس کی محفل میں بیٹھے ہوں نا، جس کی محفل میں بیٹھے ہوں، خدا کی قسم وہ یہاں بھی پہچانتا ہے، میدان محشر میں بھی پہچانتا ہے. ہم دیکھیں نہ دیکھیں کربلا والے دیکھ رہے. اگلی بات کروں، اللہ کرے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. میرے بیٹے کی کوئی تعریف کرے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، حضرت کی کوئی تعریف کرے تو حضرت کے والد کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. ہم بات حسین کی کر رہے ہیں، خدا کی قسم خاتون جنت بھی مسکراتی ہوں گی، مولا علی بھی مسکراتے ہوں گے. بیٹھے سر بیٹھے سر. ان سے وفا کریں، ان سے پیار کریں، ان سے پیار کریں. یہ کسی عام خاندان کا پروردہ نہیں ہے. ان کو اس ماں نے پالا ہے جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے.
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ راکعہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان کسی کی ہو تو دکھاؤ، یہ عظمت کسی کی ہو تو بتاؤ، کون خاتون جنت؟ کر دو بات، سن لیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے نبی کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، توجہ ہے، سن رہے ہیں نا سامنے والے؟ خدا کی قسم یہ نوعمر بچے جنہیں بستر پہ ہونا چاہیے تھا، یہ ابھی تک محفل میں آنکھیں کھول کے بیٹھے، یہ بتا رہا ہے ان کا بیٹھنا کہ یہ ایسے محبوب ہیں جن سے جوان ہی نہیں بچے بھی عشق کیا کرتے ہیں، بچے بھی عشق کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے حضور کی راہ میں کانٹے بھی ڈالے گئے، پتھر بھی مارے گئے، ٹھیک ہے جی، راستے بھی روکے گئے، گڈھے کھودے گئے، کوئی بتا نہیں سکتا میرے نبی کو کبھی غصہ آیا۔ یہاں تک کہ طائف کی بستی میں حضور پہ اتنے پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ سر سے لے کے پیر تک لہو لہو تھا، نالین شریف میں بھی لہو۔ جبریل امین نے آنے کہا تھا محبوب اجازت دے، آپ کہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں ان کو اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیا جائے، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، آگ کا فرشتہ سارے آ گئے، لیکن میرے محبوب نے کہا نا، میں انہیں عذاب دینے نہیں آیا، فرشتوں رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کی نسل سے ایسے شہزادے پیدا ہوں گے جو اسلام کے پرچم کو لے کے دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنے ستم کے بعد بھی ان کا اخلاق دیکھیں، مگر جانتے ہیں ایک دن میرے نبی کی پیاری شہزادی حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا ایک گلی سے گزر کے جا رہی ہے، عمر شریف 5 یا 6 برس تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 5 یا 6 برس، گزر کے جا رہی ہے، راستے میں ابو جہل کھڑا تھا، اس نے حضور کی بیٹی کو آتے دیکھا، کوئی بکواس کی، پھر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، باپ کے خلاف جملے سنے، خاتون جنت کے قدم رک گئے، فرمانے لگے خبردار میرے باپ کو کچھ نہ کہنا، تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا۔ یہ بات خاتون جنت نے کہی، جب اتنا کہانا تو ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا، اسے آ گیا غصہ، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، اپنی کاہلی مٹانے کے لیے آگے بڑھا اور نبی کی بیٹی کے تھپڑ مار دیا۔ جیسے شہزادی کے تھپڑ لگا، میرے مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا روتے ہوئے گھر آیا۔ اب وہ بات یاد کریں جو میں نے کہی تھی، میرے نبی کو کسی بھی دشمن کی دشمنی پہ جلال نہیں آیا، لیکن جب آج بیٹی کے تھپڑ لگا، روتی ہوئی بیٹی گھر میں آئی ہے، خدا کی قسم نبوت والی آنکھیں برس گئی۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا یہاں رک کر کے کہ یاد رکھیے باپ بیٹی کا رشتہ بڑا نرالا ہوتا ہے، باپ بیٹی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے، بہت زیادہ خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کسی کی بیٹی کو باپ کے سامنے روتا ہوا مت جانے دے، کسی بیٹی کو باپ کے سامنے آنسو بہانے کی مہلت نہ دینا۔ تم نہیں جانتے ہو وہ باپ جو 18 سال بیٹی کو سینے سے لگا کے پالتا ہے، جس نے زندگی کی ساری کمائی لگا کر کے بیٹی تمہارے حوالے کی ہے، جو سب کچھ دینے کے بعد بھی بارات کو کھانا کھلاتے وقت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نمک کم رہ جائے تو معاف کر دینا۔ کھلانا اس پہ واجب نہیں تھا، پلانا واجب نہیں تھا، قورمے بریانی اس کے لیے لازم نہیں تھے، لیکن ضیافت میں اس نے کیا نہ کیا، زمین بیچی تمہارے کھانوں کا انتظام کیا، کڈنی بیچ کر باپوں نے بیٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی تمہیں بیٹی دیتا ہے تو تم اس پہ احسان لگی کرتے ہو، تمہیں
خدا کا واسطہ ہے کسی کی بیٹی کو اس نوبت پہ مت آنے دینا کہ تیری وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے, تیری وجہ سے باپ رونے لگ جائے. تم نہیں جانتے ہو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہیں, خاندان کا حال کیا ہوتا ہے. تم تو یہی سمجھتے ہو کہ اس نے بریانی کھانے بلایا تھا, قورمہ کھانے بلایا تھا. میں جواب کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج کے باپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھ, جب میرے نبی نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت کیا ہے اس وقت گھر میں تشریف لائے تھے, فرمایا تھا ام سلمہ میں فاطمہ کو رخصت کرنا چاہتا ہوں, گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے آئیے. نبی کے اس جملے سے پتا چلتا ہے ہر باپ جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے اچھے ہی کپڑے پہنا کے بھیجتا ہے, اچھا لباس پہنا کے بھیجتا ہے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ کتوں کی طرح مانگو گے تب دیا جائے گا, بھکاری بنو گے تب دیا جائے گا, اوقات سے گر جاؤ گے تب دیا جائے گا. یاد رکھنا کسی کی زندگی سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں گزرا کرتی, زندگی ان کی گزرتی ہے جس پہ رب بھی مہربان ہوتا ہے. مدینے والا مصطفیٰ بھی مہربان ہوا کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت نے بتایا ہلو آواز کو ذرا سا کم کیجئے, پیچھے آواز نہیں آ رہی صحیح سے. اس کا ایکو ہلکا کم کر دو بھائی, تھوڑا ایگو بالکل کم کر دیجئے, پیچھے آواز جو نہیں آ ہے. رہی. حضرت نے بتایا اس ادارے کے زیر اہتمام سینکڑوں تنظیمیں ہیں جن کا کام یہ ہے کہ غریب بچیوں کے نکاح کے انتظامات کرنا بھی اس میں شامل ہے. الگ الگ بہت سارے کام ہیں, الگ الگ بہت سارے کام ہیں, لیکن اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا. براتیں جاتی ہیں, برات جاتی ہے, لوگ چلتے برات میں کتنے کتنے جاتے ہوں گے, 150 200 براتی نہیں جاتے. ہاں میں بس وہی بات مجھے یاد آ گئی تو کر جاؤں. توجہ ہے سارے لوگوں کی. باتیں کڑوی ہیں لیکن برداشت کیجئے, دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا وہ صحت مند نہیں بنے گا. سیدھی بات ہے, اس کی کڈنی فیل ہونی ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں حضرت, خالی میٹھا کھانے سے بھی شوگر ہو جاتی ہے اور خالی کڑوا کھانے سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. تو کڑوا اور میٹھا دونوں رکھو تاکہ آپ کی شوگر نارمل رہے, نہ ہائی ہو نہ لو ہو. سمجھ گئے میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. ہماری قوم اللہ بھلا کرے, جب پتا چل جائے آج فلاں کے یہاں دعوت ہے, برات کی جو کنڈیشن ہے سمجھ لیں میری بات, آج خاتون جنت کے حوالے سے یہ سبق لے جائے. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سیدوں کی ماں کی بات کر رہا ہوں, ان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. لے جائیں اس سبق کو. جب برات جانی ہے تو کہہ رہا چلنا ضرور ہے حضور, لوگ کم رہ گئے تو ذرا بات تھوڑی سی گھٹ جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی. جانا ضرور ہے, صبح سے شام تک ہاتھ جوڑ رہا ہے, چلیو بیٹے کی بارات میں, چلیو بیٹے کی بارات میں. اور وہاں جا کے آستینے چڑھا کے کھڑا, ٹیبل لگے کھانے کے, پوچھ رہا نمک ٹھیک ہے, ہڈی تو نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ انسان نہیں بغلے لے کے آیا, بوٹی بھی تجھے سائز کی چاہیے. ہاں اپنے آپ کو شخصات حمان سمجھ بیٹھتا کیونکہ بیٹے والا ہے. تجھے نہیں پتا رب نیاز ہے, بھول گیا تو. اللہ قادر مطلق ہے, اگر زیرے پہنانے والا وہ ہے تو کفن پہنانے والا بھی وہی ہے. بے شک, بے شک. لمٹ میں رہے, اوقات میں, دیر نہیں لگتی ہے, 2 منٹ میں اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے. تم نے نہیں دیکھا تو دیکھو کتنے لوگ دولہا بن کے نکلے اور کفن میں لپٹ کے آئے ہیں. وہ قادر مطلق ہے. کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے, تو کچھ بے غیرت حرام کے کھانے والے, تھالی کے ٹکڑے توڑنے والے, فری کی مل جائے تو آدھی کھا کے آدھی پھینکنے والے, اپنے گھر میں چیچڑے تک سنبھال کے کھانے والے. جب یہ لوگ اپنے گھر 250 گرام گوشت لاتے ہیں اور بیوی کچھ گندا چھٹا کر پھینکتے, سر پہ چڑھ جاتا, پتا ہے 200 روپے کلو ملا ہے. انہیں کہتے ہیں حرام خور.
جو فری کی پھینکا کرتے ہیں اور اپنے آگے کے چیچڑے بھی کھایا کرتے ہیں. باپ کھڑے ہو کے کونے میں کھڑا ہے, کہتا مالک عزت بچا لینا, اگر ایک پر آتی بھوکا رہ گیا تانے پوری زندگی بیٹی کو ملیں گے, اگر روٹی کم پڑ گئی میری بیٹی پوری زندگی سسرال میں رہ نہیں پائے گی. اتنے کم باپ کو لاتے ہوتے ہیں, اتنی ٹینشن میں باپ ڈوبا ہوتا ہے, لیکن اتنے میں کچھ بے غیرت اٹھتے ہیں, ناک تک کھاتے ہیں, پہلے ناک تک, اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا, نمک زیادہ تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, مرچ ہلکی رہ گئی تھی, تھوڑا تیل بڑھا دیتے اچھا ہوتا. میں کہتا ہوں غیرت کر, زبان کو لگام دے. وہ دیکھ کونے میں باپ کھڑا ہے, وہ ادھر دیکھ بھائی کا چہرہ اترا ہے, اس کی تو یہ دعا کہ عزت رہ جائے. اگر نمک کم بھی رہ گیا تھا تو تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ تو اس کے کھانے میں عیب نکال رہا ہے؟ اگر تجھ کو نبی سے پیار ہے, رب کو منہ دکھانے پہ یقین ہے تجھے, اگر تجھ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ کھانا کیسا ہے, نمک کم تھا یا زیادہ, عیب نہ نکالتا, کہہ دیتا خدا کا شکر ہے اس نے اتنی اچھی نعمت کھلائی ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. تو اتنا کہہ دیتا, کعبے والا بھی راضی ہو جاتا, مدینے والا بھی راضی ہو جاتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے گزارش ہے, آپ کو پتا چلے کہ جانا ہے دعوت میں, ٹھیک ہے جی, کر لوں اس پہ دو باتیں. آپ کو پتا چلے کوئی لڑکی کو رخصت کر رہا ہے اور جانا ضروری ہے تو آدھی روٹی گھر کھا کے جاؤ, آدھا کھانا بیٹی والے کے دسترخوان پہ کھاؤ. اگر تیرے آدھے کھانے کی وجہ سے کسی غریب کی عزت بچ گئی نا, اللہ اپنے کرم کی چادر میں چھپا کے تیری قیامت میں عزت بچا دے گا. کرو یہ مزاج اپنا. لیکن اللہ خیر فرمائے, دعوت ایک کی ہوتی ہے تو 3 ٹن کے جا رہے موٹر سائیکل, وہ تو جگہ نہیں ہوتی. حضرت سید صاحب کہنا ورنہ 4 بیٹھ جائے, 4 بیٹھ جائیں, بھر بھر کے جا رہے ہیں. او بھائی جتنوں کی دعوت ہے اتنے ہی جائیں, بنا دعوت کے جانا چاہیے. بولے ہیں نہیں جانا چاہیے نا. کتنے بھی پکا یار ہو کہ چل بھائی آج تو اسٹینڈنگ میں ہے, کہہ دے بھائی جا, ہمیں قیامت کی اسٹینڈنگ سے ڈر لگتا ہے, رب کے آگے کھڑا ہونا ہے. تو جا, ہماری دعوت نہیں, ہماری دعوت نہیں. برات میں گھیر گھیر کے لے کے جا رہے ہیں, اور ولیمے میں کہہ رہے حضرت میں نے بڑا خیال رکھا, میں نے کسی امیر کو نہیں بلایا, ایک امام بلائے تھے, 3 یتیم بلائے تھے, ولیمہ 4 لوگوں میں نپٹا لیا. یہی ہے نا, کہہ رہا ایک امام بلایا تھا اور 4 یتیم, 3 یتیم آئے تھے, 4 لوگ ہو گئے. اللہ کا شکر ہے بڑی عزت سے ولیمہ نبٹ گیا. ہاں خود بھی مسکین ہی ہے, غریب بتا رہا, کہہ رہا ایک امام بھی لایا تو امام بھی یتیم ہے کیا, مسکین ہے, یتیم کیا گئے امام. حضرت صحیح بات تو یہ, ہماری قوم امام کو اس وقت تک کپڑے نہیں بناتی جب تک اماں مر نہ جائے. جب ابا جنازے میں لیٹ جاتا پھر امام کے لیے جوڑا لے کے آتا, اللہ اللہ, اور پورا تیل, کنگا, شیشہ سب لے کے آئے گا. کہا کیوں کہ ابا کو اصالے ثواب کرنا ہے. امام پہ نظر کیوں گئی کہ ہم غریب ڈھونڈ رہے تھے, کوئی ملا ہی نہیں, ہم نے سوچا کپڑے امام کو ہی بنا دیں. تو بھائی جب تجھے اتنی غریب ڈھونڈنا تھا تو شیشے کے آگے خود کھڑا ہو جاتا. تجھ سے بڑا محتاج کون ہے؟ صرف 40ویں پہ کپڑے بناتے ہو. اللہ توفیق دے کبھی بیٹے کے ولیمے پہ کپڑے بنا, کبھی عقیقے پہ کپڑے بنا, کبھی بچوں کی سنت کرائے تو کپڑے بنا. اس وقت کہتا نہیں اسٹینڈرڈ لوگ آئیں گے. اسٹینڈر کہتے کسے ہو یار, کون اسٹینڈر ہے؟ کہا جس کے اچھے کپڑے ہو نا وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. یہ مولوی تو 60 روپے میٹر کا پہنتا ہے, جو آگے والے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اس کا 12,000 کا تو کوٹ تھا, 6,000 کے جوتے تھے, 12,000 کا چشمہ تھا, وہ بھی آئی پی ہے جی وہی بھی آئی پی ہے. میں نے کہا یہ تو نے معیار بنایا, ایک معیار میرے نبی نے دیا ہے. آقا آپ بتائیں اسٹینڈرڈ کون ہوتا؟ میرا نبی فرماتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قیمتی کپڑوں والا, قیمتی کپڑوں والا اسٹینڈرڈ نہیں, بہترین جوتے والا اسٹینڈرڈ نہیں, عالیشان کپڑے پہن کر کے بہترین گاڑی سے اترنے والا اسٹینڈرڈ نہیں. کون ہے آقا؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ سب سے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے.
جتنا بڑا لفنگا اتنے بڑے ٹیبل پہ بیٹھا ہے، جتنا بڑا گنڈا اتنا آگے بیٹھا ہے. ایک شریف آدمی کو گلی سے گزار دو لوگ سلام نہیں کرتے، اور جو 10 سال کی 10 مڈر میں کاٹ کے آیا اسے گزار دو، پورا گاؤں کہے دادا السلام علیکم، چاچا السلام علیکم، آپ پانی پی لو، چائے پی لو. چائے اسی ڈر سے کہہ رہا کہیں خون نہ پی لے. اور کسی شریف کو نکالتا ہوں، ارے حافظ جی ہیں، ملا جی ہیں، یہ ہماری قوم نے معیار بنایا، یہ سمجھا ہماری قوم نے. سمجھیں ذرا، جو قوم اپنے رہنما کی عزت نہیں کرتی نا، وہ قوم تاریخ کے تلے کچل دی جاتی ہے. اگر عزت چاہتے ہو اپنے رہنماؤں کی عزت کرو. تو کہہ رہا کہ 4 ایک یتیم تھا، چوتھے امام تھے، 5 میں تھا اور گھر کے بچے تھے. یہ کنڈیشن ہماری ہے، اس سے اوقات پتہ چل جاتی ہے. اور رشتے بھی دیکھ بھال کے کیا کرو. لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ ممبر والے چھوڑ کے نیچے والے بتائیں، لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، یعنی گاڑی بھی ہو، دیکھنے والے میں بھی سمارٹ ہو. نہیں، یہ دیکھا کرو لڑکا دیندار ہونا چاہیے. جو بندہ رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. جو بندہ رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بچی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے نا. تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں. کہہ رہا رشتہ ایسی جگہ کرنا جس کی نال میں دھوئیں نکلتے ہوں، تاکہ پہنچوں تو رستے خالی ہو جائیں. فلاں کا دماد آیا فلاں کا. اتنا بڑا گنڈا دماد دیکھا، اس نے 6 مہینے بعد بندوق کی نال سسر کی طرف کر دی. اب سسر بھاگے بابا پیر صاحب تعویذ دے دو، دماد بندوق میری طرف لے کر آیا. ڈھونڈا تو تو نہیں تھا نا گنڈا، تو پہلی گولی تیرے لگنی چاہیے. اب تعویذ سے کچھ نہیں ہو سکتا. دیندار تلاش کرا کر، پیسے والا نہیں. اگر میرے نبی پیسہ والا دماد ڈھونڈتے نا تو کبھی بیٹی کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں نہ دیتے. اگر میرے نبی پیسے والا دماد ڈھونڈتے تو علی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جاتا. میرے نبی نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹی کے بتا دیا، اگر بیٹا روز کی کمانے والا داماد ہو تو بیٹی اسے دے دینا، اس لیے کہ بھوک کے ساتھ تو زندگی گزر سکتی ہے لیکن رب کی ناراضگی کے ساتھ آخرت کی زندگی نہیں گزر سکتی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. ایسے رشتے کیا. اب اگلی بات کر لوں، جب دلہا بلند شان والے ہوتے ہیں تو پھر اولاد اللہ شان والی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دلہا علی دلہن فاطمہ، 15ویں روزے کو جو پھول کھلا دنیا اسے حسن کہتی ہے. جو خاتون جنت کی گود میں دوسرا تارا آیا دنیا اسے حسین کہتی ہے. ایک جنت کی کلی بن کے کھلی اسے دنیا سیدہ زینب کہتی ہے. چلوں آگے، اگلی بات کر لوں. بہت غور سے سنیں، خدا کی قسم قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پہ، اور قربان جاؤ ان کی بیٹی کی شان، ان کی بیٹی کی شان. سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات میں سب سے افضل ذات عورتوں میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی، سن رہے ہیں؟ سب سے افضل ذات. اب توجہ کریں، پوری دنیا کے اندر ایک بھی عورت ایسی نہیں ہوگی جس کی گود میں اللہ اپنی نعمت عطا کرے یا رحمت عطا کرے اور اس کو عورت والے عوارضات لاحق نہ ہو. پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں سوائے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے. آپ کی وہ ذات ہے جس کی زندگی میں ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. قربان جاؤ خاتون جنت پر. 15ویں روزے کی شب میں حسن آئے، اسی شب فجر کی نماز خاتون جنت نے مصلی پہ پڑھی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کو ناپاکی نہیں پہنچتی؟ فرمایا میری فاطمہ کو ناپاکی چھو بھی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کس لیے؟ فرمایا میری فاطمہ کو عام نہ سمجھنا، ہر عورت کی طرح نہ سمجھنا.
رب نے میری بیٹی کو عورتوں والی وضاقتہ طے کر کے جنتی حور کو دنیا میں اتارا ہے، اور حور کبھی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدہ فاطمہ، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ خاتون فاطمہ جنت فاطمہ زہرا، میں نے کہا بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کسی کی بیٹی کو رونے نہ دینا، یاد ہے بھولے تو نہیں ہے نا ابھی؟ کسی کی بیٹی کو رونے نہیں دینا ہے، گھر میں جھگڑے ہو جاتے، بات بات پہ اختلافات ہو جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا جھگڑا ہوا آپ آئے اور طلاق کہہ کے تینوں گولیاں مار دی۔ جانتے ہو باپ کے اوپر 7 بیٹیوں کو پالنا بوجھ نہیں ہوتا، ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ باپ کو زندہ دفن کر دیتے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے، اگر آپ کی بیوی سے آپ کا مزاج نہیں بھی ملتا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے نبھا لو، خدا تمہاری کم نیکیوں سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن کسی کی خطا کی سزا اس کے باپ کو نہ دینا، اس کے باپ کو نہ دینا، نبھانے کی آپ کوشش کریں، نبھانے کی۔ تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ بیٹی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے، اور بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے۔ آپ کو ایک بات روک کے بتا دوں، حضور کے بڑے دشمنوں میں نام آتا تھا حضرت ابو سفیان کا، بڑے دشمنوں میں ٹاپ ماسٹ، اگر ٹاپ 10 کی بات کریں تو ان میں نام آتا تھا حضرت ابو سفیان کا۔ اور یہ بھی تاریخ کی کڑوی سچائی ہے کہ حضور کے ٹاپ کے دشمنوں کو کلمے کی توفیق نہیں ملی، پھر صرف حضرت ابو سفیان ہی کو دین کیوں ملا ہوگا؟ حضرت ابو سفیان ہی ایمان کیوں لے کے آئے؟ اس کے بارے میں بڑے بڑے مفسرین محدثین نے وجہ جو بیان کی ہے نا، قسم خدا کی روح آپ کی تازہ ہو جائے گا سنے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب حضور کی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی، آقا کریم نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو گھٹنے زمین پہ رکھے، بیٹی کو سینے سے لگایا، فاطمہ خیر ہے؟ شہزادی کیوں روئی؟ ابا جی آج ایسے عمرو ابن ہشام نے تھپڑ مارا ہے، میرے حضور کو آج پہلی بار جلال آیا، تیور بدل گئے، آج نبوت کا لہجہ سخت ہو گیا۔ فرمایا جاؤ ابو سفیان سے جا کے کہو کہ وہ عمرو ابن ہشام سے بات کرے کہ وہ میری فاطمہ سے معافی مانگے، اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو آج میرے ہاتھ اٹھیں گے اور میں اس کے حق میں دعائے ہلاکت کروں گا۔ پوری تاریخ پڑھ ڈالی ہے، میرے نبی کو غصہ نہیں آیا، لیکن جب بیٹی کے تھپڑ لگا ہے آج نبوت کا لہجہ بدل گیا ہے، آج آقا کو جلال آ گیا ہے، خاتون جنت روتی ہوئی اٹھی ہیں، حضور کی گود سے نکلی ہیں، دروازے سے جب قدم بڑھی ہیں کہ حضرت ابو سفیان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، جیسی خاتون جنت کو روتے ہوئے دیکھا آپ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹی کا ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا، شہزادی بات کیا ہے؟ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا ایسے ایسے بات ہے چچا، میں گلی سے آ رہی تھی، ایسے ایسے عمرو بن ہشام نے تھپڑ مارا ہے، میرے والد نے مجھے بھیجا تھا آپ کے پاس۔ اتنا سنا حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، خاتون جنت کو اٹھایا سینے سے لگایا، گود میں لے کے ابو جہل کے دروازے پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے ابو جہل نکل کے آیا، کیا بات ہے؟ حضرت ابو سفیان کو کھڑے دیکھا، لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑے سردار کو ابو سفیان کہا جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام ابو سفیان ہے۔ کھڑے دیکھا خاتون جنت گود میں ہے، فوراً سر جھک جاتا ہے، کیسے آنا ہوا؟ اب ابو سفیان کا لہجہ سنیے، آپ کہتے ظالم تجھے خیرت نہیں آئی، ہماری دشمنی محمد ابن عبداللہ سے ہے، اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیا تو یہ بھول گیا ہے کہ ہم لوگ دشمنی میں بھی اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے، اور پھر بیٹی بھی فاطمہ جیسی بیٹی جسے پورا مکہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتا ہے، اپنے تو اپنے خیر بھی جسے دل کا قرار کہتے ہیں، تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھایا، تجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ یہ سنا ابو جہل کانپ جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہوا۔ اللہ اکبر، آپ نے خاتون جنت کے چہرے کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں بیٹی آگے ہاتھ بڑھا، اس نے ایک مارا تھا تو دو تماچے لگا، جیسی اتنا کہا ہے۔ اب خاتون جنت مسکرا رہی ہے، عمر شریف 5 یا 6 برس ہے، مسکرا کے کہتی ہے چچا میرے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے، اس سے
کہہ دو ہم نے اسے معاف کر دیا ہے. اتنا خاتون جنت نے کہا ہے. ابو سفیان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کہتے ہیں ظالم کچھ تو کہہ رکھا. اس بچی کے جملوں کو سن. یہ کہہ رہی ہے یہ قد میں چھوٹی ہے لیکن باتیں کتنی بڑی کہی ہے. یہ کہتی ہے ہمارا شیوا معاف کرنا ہے بدلہ لینا نہیں ہے. چچا ہم نے معاف کر دیا ہے. چاہے یاد کرے گا کہ کسی سید سے ملا تھا. یہ کہہ کے آپ نے بات کو سمیٹا. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی بات اگر بیٹے کی ہوتی تو میں دفن کر لیتا لیکن بات ایک بیٹی کی ہے. آج اسے میں معاف نہیں کروں گا. آپ نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ سے 2 تماچے لگائے ہیں. پھر خاتون جنت آئی ہے اب مسکراتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا باپ بیٹی کو ہنستا دیکھتا ہے پھر بھی رو دیتا ہے روتا دیکھتا ہے پھر بھی رو دیتا ہے. اب جب بیٹی مسکرائی ہے نبوت کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے آنکھوں میں آنسو